اور تو کریم ہے مطال عرض کی
स्वामी सरवर को न दे
رکھا قدم راہوار نے، زخمی بدن کو کر دیا لاکھوں کے وار نے، زخمی بدن کو کر دیا لاکھوں کے وار نے، سجدے میں سر جھکایا تو دنیا بدل گئی، پھر گلے پر شمر کے شمشیر ڈال گئی، خیمے سے جب حسین چلے کارزار کو، آواز بلند نعرہ صلوات۔ قبل اس کی اپنی گفتگو آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی رکوع ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین۔ ایک اور بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تمامی محبان اہل بیت سے گزارش تھوڑا اور آگے چلے ہیں تاکہ بعد میں آنے کو دقت، تھوڑا اور سمیٹیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ صلوات پڑھتے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دنیا کو ایک درس ہے جرأت حسین کی، ذہنوں کو کھولتی ہے شہادت حسین کی، تشنا لبی ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دریا تو دور دور رہا وقت مشکلات، دریا تو دور دور رہا وقت مشکلات، تشنا لبی نے کی ہے حمایت حسین کی، تشنا لبی نے کی ہے حمایت حسین کی، تشنا لبی نے کی ہے حمایت حسین کی۔ تو ایمان کو سجاتے ہیں پڑھ پڑھ کے ہم نماز، ایمان کو سجاتے ہیں پڑھ پڑھ کے ہم نماز، لیکن نماز کو ہے ضرورت حسین کی، لیکن نماز کو ہے ضرورت حسین کی۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلب چند شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص دیکھیے گا، سماعت کریں حضرات۔ کہ ذکر مطلب بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ ذکر آل بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ذکر اہل بیت سے جس نے سواری زندگی، ذکر اہل بیت سے جس نے سواری زندگی، کہ ذکر اہل بیت سے جس نے سواری زندگی، رفتہ رفتہ پا گیا وہ کامیابی زندگی۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔
رفتہ رفتہ پا گیا وہ کامیابی زندگی، رفتہ رفتہ پا گیا وہ کامیابی زندگی۔ اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ منتشر ہونے لگے ہیں خون کے رشتے بہت، منتشر ہونے لگے ہیں خون کے رشتے بہت، کہ منتشر ہونے لگے ہیں خون کے رشتے بہت، دیکھیے کس موڑ پر ہم دیکھیے کس موڑ پہ ہم کو لے آئی زندگی، دیکھیے تھوڑا بیداری کا ساتھ دیں گے، سنانے مزہ کو سننے مزہ کا، تھوڑا بیداری کا ساتھ دیں کہ دیکھیے کس موڑ پہ ہم کو لے آئی زندگی۔ بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ کئی بلا بسی کئی بلا ہے، کئی بلا کیا چیز ہے، غور جسی نے بھی کیا، غور جسی نے بھی کیا اپنی سجالی زندگی، غور جسی نے بھی کیا اپنی سجالی زندگی۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ یہ تجسس بطور خاص حالات حاضرہ کے اوپر حاضر کر رہا ہوں کہ یہ تجسس کا نہیں، کربلا بس کربلا ہے، کربلا کیا چیز ہے، غور جس نے بھی کیا اپنی سجالی زندگی، تو یہ تجسسی کا نہیں ہے وقت مومن کے لیے، ہو لبے انسان دعا گزرے خدائی زندگی، ہو لبے انسان دعا گزرے خدائی زندگی، ہو لبے انسان دعا۔ اور یہ بشیر حاضر کر رہا بہت طریقہ سماعت کریں گے کہ کیا بتاؤں کس قدر کتنی ہنسی لگنے لگی، کہ کیا بتاؤں کسی قدر کتنی ہنسی لگنے لگی، خدمت دین خدا میں جب گزاری زندگی، خدمت دین خدا میں جب گزاری زندگی۔ اور یہ شعر حاضر کرو ہمارا اور سب کا عقیدہ ہے، بطور خاص پیش کر رہا ہوں، اگر حقیقت ہوگی تو زیادہ تھوڑا سا بول کے بتا دیجئے گا کہ ہے سنا جب سے علی مولا ہے آتے قبر میں، ہے سنا جب سے علی مولا ہے آتے قبر میں، کہ ہے سنا جب سے علی مولا ہے آتے قبر میں، موت سے اچھی نہیں لگتی ہے ہم کو زندگی، موت میں فطر خباز والا نعرہ سلوات، موت سے ہم کو نہیں لگتی ہے اچھی زندگی، موت سے ہم کو نہیں۔ اور یہ بشیر حاضر کر رہا ہوں کہ حرملا اصغر ہوں میں پر شیر ابن شیر ہوں، کہ حرملا
تبدیل کر دوں گا میں تیری زندگی، موت میں تبدیل کر دوں گا میں تیری زندگی۔ مقطع حاضر اور میرے والدین کی حق مغفرت دعا کر دیں گے کہ عاشق سرور کبھی فرمان مر سکتا نہیں، کہ عاشق سرور کبھی فرمان مر سکتا نہیں، دائمی صورت میں رب نے منتقل کی زندگی، دائمی صورت میں رب نے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور ایک مطلب چنشے باپ کے حضرت صاحب کی مجلس سے فرمائش طور پیش کرتا ہوں بطور خاص، ایک اور بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ چاہے والدین چاہے جس حالات میں ہوں، چاہے جس پیڑھی پہ ہوں، لیکن بچوں کے لیے ایک ڈھارس ایک سہارا ہوتے ہیں۔ حاضر کرتا ہوں کہ جب باپ دنیا سے چلا جاتا تو بچوں کو کیا چیز احساس دلاتی، حاضر کرتا ہوں بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ اگر حقیقت ہوگی اور کچھ جملے دل پہ ٹچ کرتے میرے والدین کے حق میں مغفرت کی دعا کر دیجیے گا۔ بس پیش کرتا ہوں۔ میرے بابا، میرے بابا، میرے پیارے بابا، میرے بابا، میرے بابا، میرے پیارے بابا۔ بچہ کیا یاد کرتا، حاضر کر رہا ہوں کہ یاد آتا ہے مجھے چپ کیسے آنا تیرا، اور پھر پیار سے سینے سے لگانا تیرا، روٹھ جاؤں جو اگر میں تو منانا تیرا، بچپنے کا میرے ہر ناز اٹھانا تیرا، بچپنے کا میرے ہر ناز اٹھانا تیرا، جس گھڑی بابا مجھے یاد تیری آتی ہے، دل تڑپ جاتا ہے اور آنکھ بھی بھر جاتی ہے۔ میرے بابا، میرے بابا، میرے پیارے بابا، میرے بابا، میرے بابا، میرے پیارے بابا۔ اور خاص کر کے جب بیٹا جوان ہوتا اور باپ گزر جاتا ہے تو حالت کیفیت پیش کر رہا ہوں کہ میرے بابا، میرے بابا، میرے پیارے بابا، جب بھی باہر سے کبھی لوٹ کے گھر آتا ہوں، دل تڑپ جاتا ہے جب تم کو نہیں پاتا ہوں، دل تڑپ جاتا ہے جب تم کو نہیں پاتا ہوں، یاد تا عمر رلائے گے تمہارے بابا، اپنے دل کو تیری یادوں سے ہی بہلاتا، سنا بولائیوں، اپنے دل کو تیری یادوں سے ہی بہلاتا ہوں، جس گھڑی خود کو مصیبت میں کبھی پاتا ہوں، جس گھڑی خود کو مصیبت میں کبھی پاتا ہوں، حال دل اب میں بیاں، حال دل اب میں بیاں کیسے کروں اے بابا، اپنا ہر درد آیا کیسے کروں اے بابا، میرے بابا، میرے بابا، میرے پیارے بابا۔ اور یہ
بند حاضر کرو جس کے ماں باپ بچپن میں گزر جاتے ہیں. پیش کرتا ہوں کہ اشک آنکھوں سے یہی سوچ کے جاری بابا مٹ گئی دل میں تھی جو خواہش ساری بابا مٹ گئی دل میں جتنی خواہش ساری بابا یاد تا عمر رلائے گی تمہاری بابا زندگی ہو گئی برباد ہماری بابا ارے بات تیری یہ بھلا جینا بھی کیا جینا ہے رب نے بچپن میں ہی کیوں ہم سے تمہیں چھینا ہے میرے بابا میرے بابا میرے پیارے بابا. آخری بند حاضر کر رہا ہوں کہ باپ جیسا بھی ہو باپ جیسا بھی ہو باپ جیسا بھی ہو پر مثل شجر ہوتا ہے باپ جیسا بھی ہو پر مثل شجر ہوتا ہے ہر گھڑی ساتھ میں سائے کی طرح رہتا ہے باپ جیسا بھی ہو پر مثل شجر ہوتا ہے ہر گھڑی ساتھ میں سائے کی طرح رہتا ہے اپنے بچوں کے لیے درد و ستم سہتا ہے خود کے ارمان کو مٹی میں ملا دیتا ہے خود کے ارمان کو مٹی میں ملا دیتا ہے کہ یہ رب سے ہے فرمان بھی رویا زاہد سر سے اٹھے نہ کبھی باپ کا سایہ زاہد میرے بابا میرے بابا میرے پیارے بابا میرے بابا میرے بابا میرے پیارے بابا. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلوات قبل اس کے آغاز گفتگو ہو گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب سید اختر عباس مرحوم ابن ولایت حسین مرحوم اور سید مظہر عباس مرحوم ابن ولایت حسین مرحوم کی روح کے ساتھ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ مجلس ایصال ثواب ہے اور بعنوان چہلم منعقد ہے اور یہ یقیناً ایک صبر آزما موقع ہے پسماندگان کے لیے اور ورثہ کے لیے کہ ایک ساتھ ایک عزیز کی جدائی نہیں بلکہ دو کا داغ اور دو سرپرست کا سایہ سر سے اٹھا ہے، لہذا چند جملے اسی سال ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے۔ یقیناً ابھی بہترین اشعار آپ کے سامنے فرمان صاحب پیش کر رہے تھے، باپ کی اہمیت۔ باپ، یہ بات درست ہے بالکل، اور خود انہوں نے بیان کیا اس کو کہ کچھ نہ بھی ہو تو بحیثیت باپ خود باپ محترم ہے۔ وہ کیا کرتا ہے اولاد کے لیے، کتنی قربانی دیتا ہے اولاد کے لیے، یہ ساری گفتگو ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ کچھ کرے یا نہ کرے، خود باپ باپ ہوتا ہے۔ اصل میں ہمیشہ انسان جس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، یہاں جو بھی کام کرتا ہے وہ فائدے اور نقصان کے تحت کرتا ہے، اسی طرف قدم اٹھاتا ہے جدھر کچھ فائدہ سمجھ میں آتا ہے، اور فائدہ بھی مادی فائدہ، اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس میں کوئی مادی فائدہ بظاہر نظر نہ آئے۔ لہذا ہوتا یہی ہے، اب زمانہ وہاں تک آ گیا ہے کہ آپ دیکھ لیجیے کہ اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ بن چکے ہیں دنیا میں ہر جگہ، خود ہمارے ملک میں بن چکے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ باپ یا ماں جب تک
خدمت دینے کے قابل ہوں اس وقت تک کسی نے ان کو گھر سے نکالا ہو؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مادی فائدہ بند ہو جاتا ہے اور بظاہر اپنی جیب سے خرچ شروع ہوتا ہے تو انسان انہیں بوجھ سمجھنے لگتا ہے. اسی بات کو ڈاکٹر ناظم جعفری مرحوم نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ انسان اپنے ساتھ خدا کو نہ رکھ سکا. انسان اپنے ساتھ خدا کو نہ رکھ سکا، مسجد بنا دیا کہ وہاں پر خدا رہے. اس شعر پر بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا، مگر خود ان کے گھر پہ مسلسل 3 سال اشرا پڑھنے کے دوران انہوں نے خود یہ شعر مجھے اپنا سنایا تھا کہ مولانا اس پہ بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے، آپ بتائیں کہ یہ شعر کسی رخ سے درست ہے یا نہیں. میں نے کہا شعر کہنے والا ہی اصل مفہوم اپنے پیٹ میں رکھتا ہے، آپ نے کیوں کہا ہے یہ آپ جانیں، مگر اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ باپ رب ہے، ماں رب ہے. تو یہ شعر اس مفہوم میں ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ خدا کو نہیں رکھ سک رہا ہے، ایک الگ مکان بنایا گیا کہ خدا وہاں رہے، باپ وہاں رہے. توجہ کریں گے آپ. جبکہ اگر اس اصول کو سمجھ لے زمانہ کہ درخت کتنا بھی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے پھل دینا بند کرتا ہے، سایہ دیتا رہتا ہے، اور خود سایہ بہت قیمتی ہے زمانے میں. توجہ کریں آپ. ماں کی خدمت انسان کو آخرت میں درجات میں بلند کرتی ہے. اب یہ میں اس وقت گفتگو کا یہ موضوع نہیں ہے، لہذا للہ اس کو سمجھ لیں گے میرے نوجوان اور بچے بزرگ تو انشاءاللہ سمجھیں گے. خود دنیا میں کمال جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ باپ کی خدمت کی بدولت. بہت توجہ کریے. زیادہ تر جو گفتگو ہوتی ہے وہ ماں کے سلسلے میں. ماں کی حیثیت یقیناً محترم ہے، ماں کی عظمت بہت بلند ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم لوگ کبھی کبھی کسی چیز میں شدید ہو جاتے ہیں. مثلا کسی ڈاکٹر نے اگر سیب کے بہت سارے فائدے بیان کر دیے تو انسان صبح شام صرف سیب کے پیچھے پڑ جائے تو باقی جو فروٹ اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت توجہ کریں. سب میں الگ الگ وٹامن ہیں اور انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے سارے وٹامن چاہیے. توجہ کریں. سیب میں الگ وٹامن ہے، سنترے میں الگ وٹامن ہے، موسمی میں الگ وٹامن ہے مثلا. تو ایسا نہیں کسی چیز کے بارے میں اگر کسی نے بہت زیادہ بیان کر دیا تو باقی ساری چیزوں کو ترک کر کے صرف اسی کو پکڑ لیا جائے. یہ صرف میں یہاں کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ دیکھنے میں بہت سی جگہوں پر آیا کہ وہ بچے کے جو نالائق ہو جاتے ہیں انہوں نے اصل میں مجلسوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، علماء سے، دوستوں سے، لوگوں سے ماں کی اتنی عظمت سنی ہے کہ کسی حد تک ماں کے فیور میں ہوتے ہیں مگر باپ سے بے اعتنائی کرتے ہیں. توجہ کریں آپ. صرف اس کو مختصر سا کہہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بے شمار اس کی مثالیں ملیں گی آپ کو، لیکن بالکل قریب کی زندگی کی اگر میں آپ کے سامنے مثال رکھ دوں تو 2 عظیم مرجع وقت اور دونوں اس کمال تک پہنچے کہ جسے ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے، بیان کرنا تو دور کی بات ہے. ایک دونوں مشہور نام ہے، آپ ان سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں. ایک آغا بہجت علیہ الرحمہ، دوسرے آغا مرشی نجفی. جن لوگوں نے زیارت کی ہے اور قم گئے ہیں تو انہوں نے قم المقدسہ میں حرم معصومہ کے بالکل قریب میں وہ لائبریری دیکھی ہوگی کہ جو انہوں نے بنائی ہے، اور وہ دنیا کی عظیم ترین لائبریریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس کی ساری خصوصیتیں ہیں. وہ میرا موضوع نہیں ہے. مرجع وقت. توجہ کریں گے. کس چیز نے اس بلندی اور مقام تک پہنچایا کہ یہ بات دونوں کے سلسلے میں پائی جاتی ہے کہ جب کسی مشکل سے 2-4 ہوتے تھے تو خود سیدھے اپنے زمانے کے امام سے رابطہ کر کے مشکل کو حل کرا لیتے تھے. توجہ کریے گا.
پوری تاریخ موجود ہے، مگر میں صرف جلدی 2 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ کہتے یہ آغائے مرشی نجفی، یہ نوجوان غور سے سنیں، بچے غور سے سنیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ بہت توجہ کریے گا۔ کہتے بہت چھوٹے سے تھے آغائے مرشی، 5-6 برس کا بچہ۔ ان کے باپ عالم دین تھے۔ کہتے ماں نیچے کسی کام میں مشغول تھیں، یہ کھیل رہے تھے۔ ان کی ماں نے ان سے کہا کہ ایسا ہے دیکھو بابا اوپر ہیں دوسرے مالے پہ، فرسٹ فلور پہ، کہ ذرا انہیں بلا لاؤ۔ اب یہ بچہ دوڑتا ہوا سیڑھی سے زینے سے اوپر آیا تو منظر یہ دیکھا کہ باپ جو ہے وہ کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے ہیں، کتاب سینے پہ ہے اور وہ سو رہے ہیں، آنکھ لگی ہوئی ہے۔ کہتے یہ 5-6 برس کی عمر اور یہ بچہ پریشان ہو گیا کہ اب کروں کیا۔ بہت توجہ کریے گا، اس میں کون سی مشکل تھی؟ مشکل یہ تھی کہ اگر میں بابا کو جگاتا ہوں تو باپ کے آرام میں خلل پڑے گا اور نیند خراب ہوگی، اور اگر بغیر بلائے واپس چلا جاؤں تو ماں کے حکم کی عدولی ہوگی۔ توجہ کریں، کیونکہ ماں نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ بابا کو بلا لاؤ۔ ایسے میں جب کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ چھوٹا سا بچہ باپ کے پائنتی آیا اور باپ کے پیروں کے تلووں کے اوپر بوسے لینے شروع کیے۔ یہ تاریخ ہے، اٹھا کے دیکھ لیں۔ پیر کے تلووں کو چومنا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حساس جگہ ہے۔ اچانک باپ نے آنکھیں کھولی، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کو ماما نے بلایا ہے۔ کہا تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا جب میں آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، میں بہت پریشان تھا کہ اگر آپ کو جگاتا ہوں تو آپ کو اذیت نہ ہو، آپ ناراض نہ ہوں، اور اگر بغیر بلائے چلا جاؤں تو ماں نے جو کہا تھا اس حکم کی حکم عدولی ہوگی۔ توجہ کریے، لہٰذا میں نے یہ بہتر راستہ چنا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو بیدار کیا جائے۔ کہتے یہی وہ وقت تھا، یہ خود نقل کیا ہے آغائے مرشی نے کہ اسی وقت میرے بابا نے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے ایک دعا کی کہ پروردگار اگر اس بچے کا نفس اتنا طاہر ہے تو میں چاہتا ہوں اسے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ توجہ کریں، اس 5-6 برس کی عمر میں اگر ایک باپ نے بیٹے کو یوں دعا دے دی تو بچہ مرشی نجفی بن کر کے چمکا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جلدی سے، یہ بالکل الگ موضوع سے میں خطاب کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مگر یہ دونوں واقعات اگر ذہن میں محفوظ رہیں بچوں کے تو یقیناً انسان اپنے ماں باپ اور بالخصوص باپ کا قدردان ہو۔ دوسرا نام آغائے بہجت کا۔ اب اس میں اور بھی داستانیں تھیں مگر میرا چونکہ موضوع نہیں ہے۔ آغائے بہجت نجف پہنچ چکے ہیں پڑھتے ہوئے، توجہ کریے گا۔ عرفان کے بہترین طالب علم ہیں اور ایسے میں باپ کسان ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ جس بیل سے کھیت جوتے جاتے تھے وہ بیل مر گیا تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ دوسرا بیل خریدا جائے۔ بہت توجہ کریں، بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی مرتبے یا کسی منزل پر پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے مرتبے سے نیچے گرائے۔ ہم جیسے معمولی سے جس کو سلیقے سے طالب علم کہلانے کا حق نہیں ہے، اگر لباس آ گیا ہے جسم کے اوپر اور باپ یہ کہہ دے کہ بازار سے جا کے سبزی لے آؤ تو شاید قصر شان سمجھے۔ میں معمم، میں طالب علم دین، میں جاؤں گا بازار سبزی لینے کے لیے، کہیں نہ کہیں مگر کہیں نہ کہیں خیال آ جائے گا۔ اور اگر کہہ دیا کھیت میں کام کرنے کے لیے پھر تو سمجھیے عزت چلی گئی ساری۔ کہتے جب بیل مر گیا تو انہوں نے یہاں سے ایران سے خط لکھا نجف ان کے پاس، کہا یہ حالات ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی پڑھائی چھوڑو واپس وطن آؤ۔ توجہ کریں، اتنا آسان نہیں ہوتا اس منزل سے اس منزل تک پہنچنا، اور اب درمیان میں کہ جب بالکل انسان قریب پہنچ چکا ہے منزل کے، ایسے میں اپنی پڑھائی کو ترک کر دے صرف ایک خط کی بنیاد پر کہ باپ نے واپس بلایا ہے۔
اپنے اساتذہ کے سامنے خط رکھ دیا، سب نے کہا فیصلہ تمہارے پاس ہے، تم جواب لکھ سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو، کچھ دن کی مہلت دے دیں، 1 سال اور رک جائیے، تھوڑا سا پڑھ لیں، 6 مہینے کا اور موقع دے دیے۔ انہوں نے خوب سوچا سمجھا، کہا ساری چیزیں ایک طرف، باپ کی اطاعت ایک طرف۔ سامان باندھا نجف سے، وہ سیدھے واپس وطن اپنے آ گئے۔ توجہ کریے گا، اب جن لوگوں نے آغائے بہجت کو سن رکھا ہے اور آغائے بہجت کے واقعات سے آشنائی ہے ذرا بھی، ان کے لیے یقیناً یہ گفتگو کارآمد ہوگی۔ واپس آ گئے، توجہ کریے گا، 2 برس تک پڑھائی روک کر کے کھیتوں میں ہل کی جگہ کام کیا ہے، بیل کی جگہ ہل چلائے۔ توجہ کریے، کھیتوں میں کام کرنا درجہ اجتہاد کے قریب پہنچنے کے بعد صرف اس لیے، اور 2 برس میں دھیرے دھیرے کچھ بچت کرتے کرتے اس منزل پر پہنچ گئے کہ دوبارہ بیل وغیرہ خرید لیا گیا، کھیت جو ہے وہ دیکھنے والے لوگ ہو گئے، یا جو بھی اسباب فراہم ہو گئے۔ بابا نے کہا ایسا بیٹا اب تم جانا چاہو نجف تو جا سکتے ہو، تم اپنی تعلیم کو آگے بڑھاؤ۔ اب یہ سوچ کر کے چلے تھے کہ میں جس سپیڈ اور رفتار سے چل رہا تھا تعلیمی میدان میں، اس میں 2 برس تو پیچھے ہو گیا، مگر یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے واپس آ کر کے حوزے میں تعلیم شروع کیا تو میں نے اپنے اندر خود یہ فرق محسوس کیا کہ پہلے جو میرے کمال کی طرف بڑھنے کی اسپیڈ تھی اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایسے مل جل کر کے صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ خود باپ ایک ایسا سایہ ہے کہ اگر باپ نے دل سے دعا دے دی یا واقعاً کسی نے باپ کی خدمت کر لی تو انسان دنیا میں کامیاب ہے۔ اور ماں باپ یہ 2 انمول چیزیں اللہ نے ہر انسان کو عطا کیے ہیں، جن کے سروں پر باپ اور ماں کا سایہ باقی ہے، پروردگار اس کو تا دیر قائم رکھے، اور جن کے سروں سے یہ سایہ اٹھ چکا ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے مغفرت فرمائے، کہ اگر ان دونوں کو پکڑے ہوئے ہے وہ تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ تو توجہ کریے گا، آیا کیوں ہے اس دنیا میں انسان؟ آیا ہی کامیاب ہونے کے لیے۔ پروردگار نے اس لیے بھیجا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا میں جائے اور واپس فیل ہو کر کے آ جائے۔ خوب توجہ کریے گا، جگہ جگہ قرآن مجید نے جس نقطے کو بیان کیا ہے وہ یہی آزمائش اور امتحان ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ ہماری بارگاہ میں آ کر کے صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو ایمان لے آئے تو ہم انہیں جانے دیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے۔ یعنی آزمائش تو ہوگی، کہیں خود موت و حیات کی تخلیق کی جو وجہ بیان کرتا ہے قرآن، وہ بھی یہی آزمائش۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی خدا وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ کبھی کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تو طے ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یعنی یہ جو حیات انسان کے پاس ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ پروردگار اس حیات کے دوران انسان کی آزمائش کرے۔ ایک جاگتی ہو صلوات پڑھ دے تو میں موضوع کے اندر داخل ہو گیا۔ توجہ کریے گا، اور یہ حیات اور موت تو یہ ہم کہہ رہے ہیں اور اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ توجہ کریے گا، ابھی یہ کلام سن رہے تھے نا آپ، زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ 50 برس، 60 برس، 70 برس، 80 برس، یہ جو ہمارے جسم کا رشتہ ہماری سانسوں سے جڑا، یہی حیات ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ جی نہیں، ہم قرآن پڑھ لاکھ لیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ابھی 5% بھی ہمارے عقائد قرآن مجید سے ٹیلی نہیں کرتے۔ اور دیکھیے تھوڑا سا کڑوی ہو سکتا ہے، میری باتیں کچھ لگ جائیں آپ کو، مگر بہرحال میں کہہ کر کے ہی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ
سب ہم نے رٹا ہوا ہے، وہ صاحب قبر میں آئے گا فرشتہ، وہ پوچھے گا اللہ کون ہے تو ہم یہ بتا دیں گے، وہ پیغمبر کون ہے تمہارا تو یہ بتا دیں گے، وہ کتاب کون ہے تمہاری تو قرآن کہہ دیں گے۔ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ بس کہتے رہیں گے، وہ آگے ٹک لگاتا رہے گا۔ توجہ کریے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ لوگ کہہ دیں گے زبان سے کوئی بات تو ہم مان لیں گے۔ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، جب وہ ہماری کتاب زندگی کو اٹھائے گا اور قرآن مجید کہے گا تم کہہ تو رہے ہو کہ میری کتاب قرآن تھی، ان دونوں میں کوئی مطابقت تو نظر نہیں آ رہی۔ قرآن تو کچھ کہہ رہا تھا، تم کچھ کہہ رہے تھے، عمل کا معاملہ تو ایک طرف، عقائد نہیں ملتے ہمارے قرآن سے۔ ابھی میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم، ورنہ دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا، خدا نہ کرے کہ کہیں کے اوپر منطبق ہو جائے، لہذا اس سے بچتے ہوئے آگے نکلنا چاہ رہا ہوں۔ اعمال تو ایک الگ مسئلہ ہے، اور عمل کی خرابی، دیکھیے ایک چیز یہ جو چل رہی اس سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد تو۔ لہذا ہر بات جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے، جبکہ مجمع اس قابل ہوتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر اشارے میں کہہ کر کے آگے نکل جائیں تو یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، توجہ۔ لیکن جب پوری دنیا میں نشر ہو رہی تو کیسے لوگ سنیں گے، کن لوگوں تک پہنچے گی، کون کہاں سے کلپ کاٹ لے گا؟ لہذا ہر بات کو واضح کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے، توجہ کریے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے عقائد قرآن سے نہیں ملتے۔ قرآن کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں، اس کا کچھ نظریہ ہے، ہمارا کچھ نظریہ ہے، توجہ کریں۔ ایسے میں ایک چیز یہ بھی ہے، حیات اور موت۔ اگر کسی بھی نوجوان اور بچے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے، کون سا فرق ہے زندگی اور موت میں؟ یا جن لوگوں کو ہم مرحوم کہہ رہے ہیں، مرحوم عثمانی میں، کہ یہ مر چکے ہیں اور ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں، کیسے یہ طے ہوگا کہ ہم زندہ ہیں اور جو لوگ قبروں کے اندر سو رہے ہیں وہ مردہ ہیں؟ توجہ کریے، یہ کون طے کرے گا؟ جب ہم اس نظریے کو قرآن کے سامنے پیش کریں گے تو قرآن بالکل اس سے الٹی بات کر رہا ہے، توجہ کریے گا۔ اور اچھا یہ وہ سبق ہے کہ جو قدرت نے ہر انسان کو پہلے پڑھایا اور انسان اس دنیا میں آنے کے بعد یہی سبق بھول گیا۔ بس توجہ کریے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو پڑھایا یا مومنین کو پڑھایا یا متقیوں کو پڑھایا، نہیں، ہر انسان کو یہ سبق پڑھایا گیا تاکہ اور کچھ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، کم از کم موت و حیات کا فلسفہ ضرور معلوم ہو۔ توجہ کریے گا، کب پڑھایا؟ عالم ذر میں، عالم معنی میں، عالم ارواح میں، کب یہ درس دیا ہے پروردگار نے؟ دیا ہے۔ ہم نے کہا کہ جس کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک سانسیں چل رہی، کسی کی خیریت پوچھیے، اگر بہت زیادہ مریض ہے تو لوگ کہتے ہی یہی لفظ ہے، کرے مولانا دعا کیجئے بس جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ یعنی سانسوں کا کوئی رشتہ ہے سیدھے انسان کی حیات سے، کہ اگر سانسیں چل رہی ہیں تو اور کچھ چلے یا نہ چلے، ہاتھ چلے، پیر چلے، آنکھ کام کرے، کان کام کرے، دماغ کام کرے یا نہ کرے، اسے زندہ کہا جائے گا، ہے نا؟ اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے، سانس ہی نے رشتہ توڑ لیا تو اب یہ مردہ کہا جائے گا۔ تو یہی تو موت ہے اور یہی حیات ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ مگر قرآن اس کے خلاف گفتگو کر رہا ہے کہ تم سانسوں کے رشتے کی بات کر رہے ہو، آؤ ہم سر و تن میں جدائی کے بعد حیات دکھائیں۔ اور خبردار دیکھو، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ تصور بھی مت کرنا ہے۔ آواز بلند سلوات۔ انہیں انہیں مردہ تصور نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ وہ اتنے محترم ہیں، اتنے با عظمت ہیں، اور نگاہ پروردگار میں اتنا شرف ہے ان کا کہ مر تو گئے ہیں لیکن ہمیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ خبردار ان کے احترام میں زبان پہ قابو رکھو۔ کہا جی نہیں،
حقیقتاً وہ زندہ ہیں، لہذا تاکید آ رہی ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ توجہ کریے، ورنہ اتنی بات کہہ دی جاتی کہ خبردار دیکھو تصور نہ کرنا کہ وہ لوگ مر گئے۔ تاکید آ رہی بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اچھا، جن کے سر و تن میں جدائی ہو گئی ان کی سانسیں چلتی ہیں بند ہوتی ہیں؟ توجہ کریں، تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں۔ ان کی سانس چل رہی ہے یا بند ہو گئی؟ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا؟ سانس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہیں۔ اچھا، وہ لوگ کہ جن کی سانسیں چل رہی ہیں، پیغمبر سے کہہ رہا پیغمبر آپ ان مردوں کو سمجھا نہیں سکتے اپنی بات؟ تو پیغمبر کسی قبرستان میں جا کے تقریر نہیں کرتے تھے، اصحاب کے مجمع ہی میں تقریر کرتے تھے، مگر جن کی سانسیں چل رہی ہیں قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے، جن کے سر و تن میں جدائی ہو گئی قرآن انہیں زندہ کہہ رہا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، ہم نے تو سمجھا تھا کہ جب تک سانس کا رشتہ ہے تب تک حیات، جہاں سانس کا رشتہ منقطع ہو جائے وہیں موت۔ پروردگار یہ انسان آج تک اسی میں پھنسا ہے کہ اگر سانس ہے تو حیات، اگر سانس نہیں ہے تو موت۔ اس کا کیا ہوگا؟ کہ یہی تو وہ پہلا سبق تھا جو میں نے ہر انسان بلکہ ہر ذی روح کو پڑھا کے اس دنیا میں بھیجا۔ میں نے کہا مالک کب پڑھایا؟ بچہ ماں کے شکم میں آیا، 4 مہینے کے بعد اس میں روح داخل کر دی گئی، 5ویں مہینے، 6 مہینے، 7، 8، 9 مہینے کا یہ بچہ ہو گیا، لے جائیں ڈاکٹر کے پاس۔ اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا، دیکھا، کہا مبارک ہو، بالکل تندرست بچہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی مشکل، کوئی خرابی کا کوئی خرابی نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک، عنقریب اس دنیا میں آنے والا ہے۔ پلٹ کے میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا، ڈاکٹر صاحب سانسیں چل رہی ہیں؟ کیا بات، کیا بات، سانس چل رہی ہے بچے کی؟ کیسی احمقانہ بات آپ کر رہے ہیں، سانس کیسے چلے گی؟ میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ بالکل صحیح و سلامت و زندہ بچہ ہے، کہ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بچہ زندہ ہے، صحت مند ہے، مگر سانس نہیں چل رہی۔ میں نے کہا کیوں؟ توجہ، کہا سانس چل ہی نہیں سکتی۔ کیسے؟ کہ اصل میں جو اندر کی دنیا ہے ماں کے شکم کی، اس میں اس انسان کو قدرت نے رکھا ہے ایک تھیلی میں پانی کے اندر۔ بہت توجہ کریے گا، ایک تھیلی میں پانی میں رکھا ہے۔ اب اگر اس پانی میں رہتے ہوئے غلطی سے یہ انسان ایک سانس لے تو مر جائے۔ توجہ کریے گا، ایک سانس بھی بچے نے لے لیا تو مر جائے۔ اب یہی بچہ اس دنیا میں آ گیا، اب اگر سانس نہ لے تو مر جائے۔ توجہ کریے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یعنی 9 ماہ تک ہر انسان کو قدرت نے ایک نئی دنیا میں بغیر سانسوں کے رکھا، زندہ رکھا۔ یعنی یہ وہ سبق تھا کہ قدرت ہر ایک کو پڑھا رہی تھی، یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی کو زندہ رکھنے کے لیے سانسوں کے محتاج ہیں۔ جب ہم تمہیں ماں کے شکم میں بغیر سانس کے زندہ رکھ سکتے ہیں تو اس دنیا کے بعد والی دنیا میں بھی جسے چاہے زندہ رکھ سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ جو کریں اب تو اس انسان کو سانس کے چلنے یا بند ہو جانے کو حیات نہیں سمجھنا تھا۔ یعنی وہ پروردگار جس نے ہم سب کو اس راستے سے گزارا، ماں کے شکم کے اندر جو حیات ہے انسان کی، یہ بھی ایک دنیا ہے انسان کی۔ ماں کے شکم سے اس دنیا میں آیا، یہ بھی ایک دنیا ہے۔ اس دنیا سے منتقل ہو کے آخرت کی دنیا میں چلا گیا، وہ بھی ایک دنیا ہے۔ تو ماں کے شکم سے جب اس دنیا میں آیا تھا تو مر گیا تھا۔ توجہ کریں، صرف زندگی کا انداز بدلا تھا، حیات کی نوعیت بدلی تھی، زندگی کا اسلوب بدلا تھا۔ زندہ ماں کے شکم میں بھی تھا، زندہ اس دنیا میں بھی تھا، زندہ اس دنیا میں بھی ہے۔ توجہ کریں آپ، اور زندگی ایسی کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے جتنا ماں کے شکم کے دنیا اور اس باہری خارجی مادی دنیا میں جتنا فرق ہے اس کی وسعتوں میں، اس سے کہیں زیادہ فرق اس مادی دنیا اور اس آخرت میں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ بچہ زندہ تھا ماں کے شکم میں، اس کا انتقال ہوا اس دنیا سے اس دنیا میں آیا۔
اور توجہ کریے گا، اس دنیا میں جب تھا ماں کے شکم میں تو بھی اسے نعمتیں مل رہی تھیں، تو بھی اسے رزق مل رہا تھا، سکون سے تھا، اور اسی دنیا کو یہ کل کائنات سمجھ رہا تھا، اسی ماں کے شکم کو کل کائنات سمجھ رہا تھا کہ رزق یہیں سے مل رہا ہے، لذت یہیں پہ مل رہی ہے، زندگی یہیں پہ مل رہی ہے۔ آپ سوچیں اگر اس بچے کو کسی طریقے سے ماں کے شکم میں شعور دے کے یہ بتایا جائے کہ تمہیں ہمیشہ اس شکم میں نہیں رہنا، اب وہ دن قریب آ رہا ہے کہ تمہیں یہاں سے منتقل ہونا ہے، یعنی تمہارا انتقال ہوگا ایک الگ دنیا میں، تو کیا ہوتا؟ یہ بچہ گھبراتا، وحشت زدہ ہوتا، خوف زدہ ہوتا، نہیں ہم تو یہیں ٹھیک ہیں، یہیں ساری لذتیں، یہیں ساری نعمتیں، یہیں سارا مزہ زندگی کا۔ مگر کیا اس بچے کے ہاتھ پیر پٹکنے کی وجہ سے اس بچے کو اسی دنیا میں چھوڑ دیا جائے؟ توجہ کریں، چونکہ اس نے اس کے بعد کی دنیا دیکھی نہیں ہے، لہذا اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ توجہ کریے گا، اسی دنیا کو یہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، جبکہ قدرت نے اسے اس دنیا میں رکھا، مقصد وہاں رکھنا نہیں تھا، وہاں اسے تیار کر کے کمال تک پہنچا کے اصل میں اس دنیا لانا تھا۔ اور میرے ساتھ رہیے گا دیدو، اصل میں اس دنیا میں لانا تھا، وہاں تو اس کا نشو نما ہو رہا ہے، وہاں یہ بچہ رشد پا رہا ہے، کا ایک مخصوص حیات تک ہے، مخصوص مدت تک تمہیں ماں کے شکم میں رکھیں گے، پھر تمہارا انتقال ہو جائے گا، تمہیں وہاں سے یہاں منتقل کر دیا جائے گا۔ اب یہ بچہ انتقال سن کے اتنا وحشت زدہ ہے کہ جب انتقال ہو رہا ہے تو گھبرایا ہوا ہے، اسی لیے روتا ہوا اس دنیا میں آ رہا ہے۔ توجہ کریے گا، روتا ہوا اس دنیا میں آ رہا ہے کہ نعمتیں چھٹ گئیں، جن کا ساتھ تھا وہ ساتھ چھٹ گیا، توجہ کیجئے گا، آرام چلا گیا۔ مگر جو لوگ اس دنیا میں پہلے سے آ چکے ہیں وہ اس بچے کے رونے پہ ہنس رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ توجہ کریے گا کہ یہ ابھی تازہ آیا ہے، یہ اسی کو دنیا سمجھ رہا تھا، مگر اصل میں دنیا وہ نہیں، دنیا تو یہ ہے، نعمتیں تو یہاں ہیں، لذتیں تو یہاں ہیں، انعام تو یہاں ہیں۔ توجہ کریے گا، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کے جب اس دنیا میں آیا تو شکم کے مقابلے اتنی عظیم دنیا دیکھی جو نہیں دیکھ کے آیا تھا۔ جو انتقال جس کا ہو رہا ہے وہ گھبرایا ہوا ہے، وحشت زدہ ہے، ہر پھونک پہ چونک پڑتا ہے، ہر آواز پہ گریہ کرنے لگتا ہے، بار بار رونے لگتا ہے۔ توجہ کریے گا، مگر جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، فون سے مبارکباد، مٹھائیاں بھیجی جا رہی ہیں۔ توجہ کریے گا، امام فرماتے بے نے یہی حالت اگر نفسیاتی اعتبار سے کسی نے اپنے آپ کو کمال پہ پہنچا لیا، یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو جانے والا وحشت میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے ساری لذتیں یہاں ہیں، ساری نعمتیں یہاں ہیں، سارا انعام یہاں ہے، جبکہ یہ دنیا ویسے ہی ہے جیسے ماں کا شکم تھا۔ جب اس دنیا کے بعد جاؤ گے تب پتہ چلے گا اصل نعمتیں تو وہاں ہیں، اصل ذائقے تو وہاں ہیں۔ جو کریے گا، بس شرط ہے ایک، اگر میں وہاں تک پہنچا، ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ دیکھ رہے یہ انتقال کا مرحلہ ہے، انسان کو منتقل ہونا ہے ماں کے شکم سے اس دنیا میں، اس دنیا کے شکم سے عالم آخرت کی طرف کا۔ جیسے اس دنیا میں لوگ خوشی مناتے ہیں اگر کوئی کمال اور اس امتحان کو پاس کر کے اس دنیا میں گیا ہے، تو جو لوگ پہلے جا چکے ہیں وہ اس کے استقبال میں آتے ہیں، گلے لگا کے مبارکباد دیتے ہیں، پیچھے جنہیں چھوڑ کے آیا ہے ان کی خیریت پوچھتے ہیں۔ اور اگر مرنے والے نے بتایا کہ نہیں ان کا تو مجھ سے پہلے انتقال ہو چکا ہے، تو یہ لوگ افسوس کرتے ہیں، تأسف کرتے ہیں کہ اگر انتقال ہو گیا اور ہم تک نہیں پہنچا تو یقیناً وہ وادی برہوت میں ہے، وہ فیل ہو گیا۔ توجہ کریے، وہ پاس نہیں ہوا، ورنہ اگر تم سے پہلے آیا تھا تو ہم سے ملاقات ہونی چاہیے تھی۔ میں واقعہ جلدی سے بہت قریب آ کر کے آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، اور شاید وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، نماز کا وقت قریب آ گیا، کوشش یہ ہے کہ اس سے پہلے گفتگو کو ختم کر دیا جائے۔ لہذا ایک اذیت تو ہے ہمارے لیے، ایک تکلیف تو ہے کہ ہم نے اپنا عزیز کھو دیا، ہم نے اپنا سرپرست کھو دیا، ہمارا باپ چلا گیا، ہماری ماں چلی گئی،
ہمارا رشتہ دار چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، قوت بازو چلا گیا، یہ سب کچھ ٹھیک، لیکن اگر وہ کامیاب زندگی گزار کے گیا ہے تو یقین جانے کہ پھر یہ خوشی کا موقع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میٹیریل ورلڈ سے نکل کر کے وہ حقیقی کائنات میں پہنچ گیا ہے، رحمت خدا کی آغوش میں پہنچ گیا ہے۔ اتنی عام ہے وہاں رحمت کہ اس دنیا میں رحمت کے سائے میں رہنے کے باوجود کسی کو ہم مرحوم نہیں کہتے۔ اس دنیا میں بھی سر سے پیر تک رحمت خدا میں ڈوبے ہونے کے باوجود ہم کسی کو مرحوم نہیں کہتے، اور اگر کہہ دیں تو اس کی بھی پیشانی پہ بل پڑ جائے۔ یہ کہ آپ مجھے زندگی میں مرحوم کہہ رہے ہیں، مرحوم کا مطلب مرنا نہیں ہوتا، مرحوم کا مطلب وہ جو سر سے پیر تک رحمت خدا میں ڈوبا ہوا ہو۔ توجہ کریے گا، تو کاش ہماری اس دنیا کی زندگی بھی اتنی خوبصورت ہو جائے کہ ہم ادھر کے محتاج نہ رہیں، جب تک یہاں ہیں یہاں بھی مرحوم رہیں، وہاں بھی مرحوم، یہاں بھی مرحوم ہو، وہاں بھی مرحوم ہو، وہاں بھی رحمت خدا کی آغوش میں ہو، رحمت خدا ہمیں اپنی آغوش میں لے لے۔ توجہ کریے گا، ایک بزرگ مرجع وقت شیخ مرتضیٰ انصاری، شیخ مرتضیٰ انصاری یعنی وہ مرجع کہ آج بھی جتنے مراجع موجود ہیں ان میں سب بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، میں نے قرآن مجید کے 2 چھوٹے چھوٹے فقروں کو گفتگو کا عنوان بنایا تھا، اور ارادہ یہ تھا کہ گفتگو اسی پر ہوگی، مگر بات سے بات نکلتی گئی اور اب شاید ہم وہاں تک نہیں پہنچے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ شیخ مرتضیٰ انصاری آج جتنے بھی مراجع ہیں سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں۔ توجہ کریے، شیخ مرتضیٰ انصاری سے بچ کر کے کوئی مرجعیت تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی وجہ ہے اتنا عظیم اس پائے کا عالم۔ ان کے بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، مثلا یہ واقعہ بہت مشہور ہے، جلدی سے بچوں کے لیے عرض کر دیں تاکہ بات ان کی سمجھنے میں آسانی ہو کہ کون تھے شیخ مرتضیٰ انصاری۔ ایک نجف میں طالب علم تھا، اور بہت سے بچے تیز ذہن کے ہوتے ہیں، کچھ کند ذہن ہوتے ہیں، تو شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں ہم جیسے لوگ نہیں بیٹھتے، درس خارج کے طلاب یعنی جو خود آئندہ مجتہد ہونے والے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے، آج بھی ہے نجف و قوم وغیرہ میں جو علماء بیٹھے ہیں وہ بیان کریں گے کہ وہاں جب استاد پڑھا رہا ہو تو جو بچہ جتنا زیادہ ٹوکتا ہے اس کو کہتے ہیں اشکال کرنا۔ انہوں نے ایک بات بیان کی، فوراً اس میں کوئی کمی نکالیں، آپ نے ایسے کیسے کر دیا، اس کی یہ دلیل ہے، اس کے خلاف ہے آپ کی بات، وہ اس کو جواب دیتا ہے، اس میں پھر دوسرا کوئی اعتراض، تیسرا کوئی اعتراض، چوتھا کوئی اعتراض، اور گھنٹوں بحث چلتی ہے، وہ پورا ایک طریقہ ہے درس کا۔ یہاں بالکل اس سے الٹا ہے نا، یہاں بیچارہ اگر کوئی بچہ 2 بار اعتراض کر دے تو اس کی خیریت نہیں ہے نا، لیکن کتنا بدل جاتا ہے۔ دیکھیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں اس ڈھنگ سے، یہاں جب خود استاد بنتے ہیں تو مزاج بدل جاتا ہے۔ وہاں کیا ہے، جو بچہ جتنا زیادہ اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے استاد پہ، وہ اتنا زیرک، ہوشیار، تیز، کلاس میں سب سے اچھا مانا جاتا ہے، استاد کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے کہ یہ سمجھدار زیادہ ہے، اسے استاد عزیز رکھتا ہے، اور جو خاموش بیٹھا بس سن لیتا ہے پورا درس، سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک طالب علم ایسے ہی تھا بیچارہ، اس کی بہت زیادہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، تو اکثر طلاب جو ہے اس کو چھیڑا کرتے تھے کہ سب کچھ نہ کچھ اعتراض کرتے ہیں، یہی چپ رہتے ہیں، یہی چپ رہتے ہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ تو کمی ہے میرے اندر، تو اب نجفی میں وہاں مشکل کشا کو ڈھونڈنا بھی نہیں ہے، سیدھے حرم میں آ گیا، اور آ کر کے ذریعہ امیر کائنات کو پکڑ لیا، کہا مولا بار بار آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل بنا دیں کہ آپ کے علوم کو سیکھ سکیں اور پھر اپنے وطن جا کر کے لوگوں کی پیاس علمی بجھا سکوں۔ اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو بھی بتا دیں، میں بلا وجہ وقت ضائع کر رہا ہوں، میں واپس چلا جاؤں پڑھائی چھوڑ کر کے، اور یا پھر آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، آپ میری وہ خامی دور کر دیں۔ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، اب برداشت نہیں ہوتا، روتے 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 سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ امام آئے،
اور آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں پڑھو پڑھو. کیا پڑھیں؟ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے خواب میں امام سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنکھ کھل گئی. اس نے دیکھا خواب، چلو دعا قبول ہو نہ قبول ہو، کم از کم مولا کی زیارت نصیب ہو گئی. یہ اسی میں خوش. واپس آ گیا اپنے مدرس میں. دوسرے دن پھر جب کلاس تو پھر بیٹھا. اب پھر وہی کتاب ہے، پھر وہی استاد شیخ انصاری جیسا. اب انہوں نے ایک لفظ پڑھا نہیں کہ دڑ سے ایک اعتراض. اس کا جواب دیا نہیں کہ دوسرا اعتراض، تیسرا اعتراض، چوتھا. اب استاد بھی دیکھ رہے ہیں اور سارے طلاب بھی کہ یہ ایک رات میں کیا ہو گیا. اس بیچارے کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا. اب ساری عبارتیں میری سمجھ میں آنے لگی، سارے اشکالات میرے ذہن میں آنے لگے. حیرت سے سب دیکھ رہے ہیں. جب بات میں جب اعتراض اور درس ایک لائن بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے تو شیخ انصاری نے کتاب بند کر دی. کچھ دیر تک غور سے دیکھا اور لبوں پہ مسکراہٹ. پتہ نہیں میرا مجمع میرے ساتھ ہے. لبوں پہ مسکراہٹ. کہتے ہیں ایسا ہے کہ باقی جتنے اعتراض ہیں میں تیار ہوں جواب دینے کے لیے، الگ سے مجھ سے مل لینا، فی الحال درس کو آگے بڑھنے دو. توجہ کیجئے گا بھائی. اتنا سمجھ لو جس نے تمہیں بسم اللہ پڑھایا ہے اس نے وللضالین تک پورا سورہ پڑھایا. محمد والے شیخ مرتضیٰ انصاری. کہتے ہیں جس نے تمہیں صرف بسم اللہ پڑھایا ہے اس سے میں پوری سورہ حمد پڑھ چکا ہوں. یہ شیخ مرتضیٰ انصاری، ان کے ہم عصر، ان کے ایک کلاس فیلو، نام میرے ذہن سے نکل گیا چونکہ اس ارادے سے تو آیا نہیں تھا، یہ تو بعد میں بات ہے اور گفتگو یہاں تک آ گئی. ان کے ہم عصر، ایک ان کے ہم درس جو کئی 100 میل کے فاصلے پہ رہ رہے تھے، اچانک ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ عالم برزخ ہے. برزخ یعنی موت کے بعد والی زندگی، عالم جس میں روحیں رہتی ہیں، عالم برزخ. اور ہر طرف عالم برزخ میں سجاوٹ ہو رہی ہے. سجاوٹ عالم برزخ میں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عجب بھاگا دوڑی ہے، لوگ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی یہ سجاوٹ کوئی وہ سجاوٹ. اور عالم برزخ میں کیا لگ رہا تھا سجاوٹ کے نام پہ نہ کتاب میں ہے اور نہ مجھے معلوم. یہاں کیا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ جھلمیاں لگائی جاتی ہیں، کچھ قمقمے لگائے جاتے ہیں، کچھ روشنی کا انتظام ہوتا ہے، کچھ رنگ و روغن ہوتا ہے، کچھ پردے لگائے جاتے ہیں. یہ سب تو ہوتا ہے. ایک بارات آنے والی ہو تو اس سے پہلے جو انتظام سجاوٹ ہوتی ہے یہی سب ہوتی ہے. اب عالم برزخ کی سجاوٹ کیا ہے مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عالم برزخ میں عجب سما ہے، ایک بھگدڑ سا سما. ہر آدمی سجاوٹ میں لگا ہے اور آمادگی ہو رہی جیسے کوئی بہت بڑا جشن ہونے والا ہے. میں نے بالآخر گھبرا کے ایک دو لوگوں نے بھائی بتائے گا کوئی ہو کیا رہا ہے؟ کہا آپ کو پتہ نہیں شیخ انصاری آنے والے ہیں. شیخ انصاری آنے والے ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری. یہ خواب سے بیدار ہوئے، عالم دین ہیں، شیخ انصاری کے ہمدرس ہیں. سمجھ گئے فوراً خواب کی تعبیر کیا ہے. جس جگہ رہتے ہیں وہاں سے نجف کی دوری تقریباً 1 ہفتے کی ہے. فوراً سامان باندھا، سواری پہ سوار ہوئے، چلے سیدھے نجف کی طرف. کہتے ہیں جس دن میں نے نجف میں قدم رکھا عجب نجف کو سوگوار دیکھا. ہر طرف سیاہ پرچم لگے ہیں، ہر آدمی کالا کپڑا پہنے ہوئے ہے، ہر آنکھوں میں اشک ہے، ہر آدمی سوگوار ہے. میں نے پوچھا کہ یہ نجف کا عالم کیوں ایسا ہے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی شیخ انصاری نے انتقال کیا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ اس دنیا سے چھوڑ کر کے اس دنیا میں جا رہے ہیں. یہاں والے ماتم کر رہے ہیں مگر وہاں والے سجاوٹ میں مبتلا ہیں. وہاں جشن کا سما ہے کہ یہ اپنی اس مادی حیات کے قید کو کاٹ کر کے آزاد ہو کر کے اس دنیا میں آ رہا ہے. میں نے کچھ کہہ دیا اگر آپ نے غور کیا ہو. اس دنیا میں ایک سانس اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا کم سے کم سزائے موت ہے. کیا بات! ایسا جرم ہے کہ کسی نے اگر ایک سانس لینے کا جرم کیا تو اس کی سزا اس دنیا میں سزائے موت ہے. اسے موت تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے.
یہ انسان جو اس دنیا سے اس دنیا میں جا رہا ہے یہ کم از کم اپنی سزا اس دنیا کی کاٹ کر کے جا رہا ہے. بس اب نتیجہ اور مجلس تمام. کیوں آیا تھا اس دنیا میں؟ تاکہ اپنے آپ کو رشد اور کمال تک پہنچائے. قدرت نے اسے ایک روح دی ہے اور ایک جسم دیا تھا جس کے لیے ساری ظاہری اسباب تھے. یہ کھانے کی چیزیں، یہ پینے کی چیزیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا جسم کو نقصان پہنچائے گا. یہ چیزیں استعمال کرو، اس سے تمہارے جسم کو یہ فائدہ پہنچے گا. جسم کو صحت مند بنانے والی الگ چیزیں، روح کو کمال تک پہنچانے والی الگ چیزیں تھیں. ہمارا مسئلہ تمہارے جسم سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس دنیا میں تمہیں اس جسم کے ساتھ نہیں لینے والے ہیں. ہم نے اسی زمین سے مٹی منگا کے تمہارا جسم بنایا تھا. ہر چیز کا قانون یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے. کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹ ہی جائے گی. جسم کاہے سے بنا تھا؟ اسی زمین کی مٹی سے. مٹی گئی تھی آسمان پہ تو پتلا بنایا گیا تھا. اس کی اصل کیا ہے؟ ایک دن پھر اسی خاک میں مل جائے گی یہ مٹی. مگر روح کہاں سے آئی تھی؟ فقوم لہو ساجدین سے پہلے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور روح کی نسبت اپنی طرف، یعنی روح ادھر کی مٹی ادھر کی، تو جسم یہاں رہ جائے گا اور اسی خاک میں ختم ہو جائے گا. روح کو وہیں پلٹ کر کے جانا ہے. آئے کا ہے تھا یہ جسم اور یہ روح اس دنیا میں، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ دیکھا جائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. لِيَبْلُوَكُمْ، تمہارا امتحان ہو، تمہاری آزمائش ہو. کیسے پتہ چلے گا کون انسان فیل ہے کون پاس ہے؟ بس ایک جملے میں اور مجلس تمام ہے عزیزو. کیسے طے ہوگا کون فیل ہے کون پاس؟ کوئی تو اصول ہوگا اس کے لیے. بار بار قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، امتحان امتحان امتحان، آزمائش. دنیا میں صبح و شام امتحان ہوتے رہتے ہیں. کوئی آدمی ایسا شاید ہی ہوگی جس کا سابقہ امتحان سے نہ پڑا ہو. تو 2.5-3 برس کا بچہ ہوا اور امتحان شروع ہو گیا. پہلے والے جو لوگ تھے وہ خوش نصیب تھے کہ انہیں سال میں 2 ہی امتحان دینا پڑتا تھا، 6 ماہ کا ایک سالانہ. پھر دھیرے دھیرے زمانہ آگے بڑھا تو ہر 3 مہینے پہ بچوں کو امتحان دینا پڑا. اب اور زیادہ ترقی ہو گئی تو اب ہر مہینے ٹیسٹ کے نام پہ امتحان ہوتا ہے. تو امتحان سے سابقہ سب کا پڑتا ہے. اور جہاں تک یہ اپنے کو جتنا بلند کرتا جائے گا بغیر امتحان سے گزرے ہوئے نہیں جائے گا. توجہ کریے، ہر جگہ ایسی قسمت سے اسے حکومت نہیں ملے گی کہ جو بغیر امتحان کے آگے بڑھا دے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ورنہ کمال کے لیے قانون یہ ہے کہ کمال پہ وہی جائے گا جو امتحان سے گزرے. توجہ کریے گا. تو جتنا یہ بلند ہونا چاہے اتنے امتحانات سے اپنے کو گزارے. ہوتے ہیں نہیں ہوتے امتحان؟ ہر فیلڈ میں امتحان ہوتا ہے، ہر شعبے میں امتحان ہوتا ہے، ہر مذہب و ملت میں امتحان ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ کب امتحان کے بہت ساری چیزیں، مگر اس کا جو اصل قانون ہے وہ یہ ہے کہ پوری توجہ پوری طاقت صرف اس بات پہ لگائی جاتی ہے کہ نقل نہ ہونے پائے. کیا بات ہے! امتحان کا اصول ہے نا، نقل نہ ہونے پائے. اور اس کے لیے گارڈنگ ہوتی ہے، الگ سے لوگ بلائے جاتے ہیں، اسٹاف بڑھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی پہ نظر رکھی جائے کہ کہیں سے کوئی نقل نہ کرنے پائے. اب تو CCTV کیمرے لگا دیے گئے امتحان حال میں کہ خبردار اگر کسی نے نقل کیا تو یہ بھی فیل وہ بھی فیل. یعنی دنیا میں ہر جگہ امتحان کا قانون یہ ہے کہ اگر جوابات میچ کر گئے، 2 کاپیاں ایک جیسی ہو گئیں تو شک ہوگا کہ اس نے نقل کیا ہے اور نمبر کاٹ لیے جائیں گے، یہ فیل کر دیا جائے گا. مگر اللہ کا امتحان ایسا نہیں ہے. اس نے پہلے ہی 14 کاپیاں سامنے رکھ دی ہیں کہ جو جتنا اچھا نقل کرتا جائے گا اتنا اچھا انعام پاتا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. جس کی حیات کی کاپی ان 14 کی حیات کی کاپی سے جتنا ملتی جائے گی اتنے ہی پرسنٹیج سے پاس ہوتا چلا جائے گا. کرو نقل. ہم نے اسی لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ سیرتیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ.
नमूने अमल हैं। तुम अपनी मर्जी से अपनी कॉपी पे कुछ लिख करके लाए हो तो इस पे कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। ये देखा जाएगा कि जो सवाल तुम्हारे सामने आया, जब ये सवाल अहले बैत के सामने आया था तो उन्होंने जवाब कैसा लिखा था। अब अगर तुम्हारा जवाब उनका जवाब मिल रहा है तो पास, तवज्जो करेंगे, और अगर मिल नहीं रहा है तो फेल। कैसे पता? वलनब्लुवन्नकुम बिशैय्यिन मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अम्वाल वअनफुस वस्समरात। देखो, हम भूख के जरिए से इम्तिहान ले सकते हैं, हम गुर्बत के जरिए से इम्तिहान ले सकते हैं, हम जानों के जरिए से इम्तिहान ले सकते हैं, हम औलाद के जरिए से इम्तिहान ले सकते हैं, हम खौफ के जरिए से इम्तिहान ले सकते हैं। तो जब तुम्हारे पास गुर्बत आए, फकीरी आए, मोहताजी आए, तो बस देखना यही है कि ये देखो कि जब अहले बैत के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने कैसे गुजारा ये वक्त। तवज्जो, मेरे पास वक्त नहीं है लिहाजा गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। जब तुम्हारे यहाँ किसी की मौत हो जाए तो गम है ना। देखो पलट करके अहले बैत की तरफ कि जब उनके यहाँ किसी का इंतकाल होता था या मौत होती थी तो उन्होंने उस वक्त को कैसे गुजारा है। देखो जब उनका अजीज जुदा होता था तो उन्होंने कैसे इस सब्र को इस गम को तहम्मुल किया है और कैसे सब्र किया है। ये जो मैं कह रहा हूँ कापियों से मिल जाना ये बिला वजह नहीं है। हकीकत यही है कि आखिरत में सिर्फ ये देखा जाएगा कि तुम जो पर्चा हल करके आए हो ये अहले बैत से कितना मिलता जुलता है। तवज्जो करेंगे। क्या कभी उनके ऊपर मुसीबत आई तो उन्होंने जज़ा व फज़ा किया? क्यों हम पे ये मुसीबत आ गई? क्यों हमारे ऊपर परेशानी आती है? क्यों मेरा ही बेटा चला गया? क्यों मेरा ही अजीज इस दुनिया से रुखसत हो गया? अभी तो इसके ये दिन नहीं थे, अभी तो ये मौका नहीं था। कभी उन्होंने ऐसा कहा नहीं। उन्होंने क्या कहा? एक फ़िक्रा अजीम से अजीम मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रदन बिक़दाइक व तस्लीमन लिअम्रिक। वो इस इम्तिहान में अल्लाह के अम्र के सामने तस्लीम है। यकीनन एक अजीम वाक़या है, हादसा है, पे दर पे एक घराने से, एक ख़ानदान से, दो भाइयों का, दो सरपरस्तों का बच्चों के सरों पर से साया उठना एक अजीम इम्तिहान है। लेकिन यकीनन हमारे लिए आजमाइश है। लेकिन जाने वाला अगर अपनी ज़िंदगी की कापी को अहले बैत की कापियों के मुताबिक करके जा रहा है तो वो खुश हैं उस आखिरत में। ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि हम इस दुनिया से उनके लिए कुछ भेज रहे हैं जिसे इसाले सवाब कहते हैं। ख़त्म गुफ्तगू अदी। तो मैं यकीनन नहीं था जनाजे में शरीक, लेकिन इतना बड़ा मजमा, इसमें बहुत सारे लोग रहे होंगे, हर एक गवाही देगा कि इतनी परेशानियों के बावजूद, बात मैं बार बार कहता रहता हूँ, इतनी मुसीबतों के बावजूद कि जब सवारियों का मिलना मुश्किल, गवर्नमेंट की तरफ से पहरे, हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ, इस बार तो आसानियाँ हैं। मान लीजिए पिछली बार कितने लोगों का इंतकाल हो गया, पुलिस की तरफ से पहरा, हुकूमत की तरफ से पहरा, वो ख़बरदार 5 आदमी से ज़्यादा जनाजे में न जाएँ और 20 आदमी से ज़्यादा न जाएँ और कोई मिट्टी न दे और गुस्ल न दिया जाए और ये न किया जाए और वो न किया जाए, ये सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद कोई जनाजा बगैर दफन के रह नहीं गया। मैं मोमिनीन की बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। इतनी मुश्किलात के बाद आपने कोई झूठा वाक़या भी अगर सुना हो तो बता दें कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मैंने फ़लाँ जगह से ख़बर आई, फ़लाँ मुल्क में, फ़लाँ बस्ती में, फ़लाँ इलाके में चूँकि हुकूमत की तरफ से पहरा था, पुलिस की तरफ से पहरा था, बीमारी का खौफ था, परेशानी थी, आना जाना मुश्किल था, ये सारी मुसीबतों की वजह से फ़लाँ मोमिन का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले 3 दिन जनाजा लिए बैठे रहे, कोई आया नहीं। आज तक आपने कोई ऐसा वाक़या सुना? नहीं सुना होगा अभी तो। क्यों? इसलिए कि ऐसा वाक़या इस दुनिया में सिर्फ एक हुआ है, फिर दोबारा ऐसा वाक़या हुआ नहीं। चाहे लाख पहरे रहे हों, लाख खौफ रहा हो, लाख परेशानियां रही हों, देर सवेर 1 आदमी से, 2 आदमी से, 5 आदमी से सही हर जनाजा दफन हो गया सिवाय एक जनाजे के।
اور وہ جنازہ چلتی ہوئی ریت پر 3 روز تک پڑا۔ یہ کوئی معمولی جنازہ نہیں ہے، یہ پیغمبر کا نواسہ ہے، یہ آغوش فاطمہ میں پلا ہے، یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ جنت کے پھولوں کی خوشبو اس کے جسم سے آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر کی آنکھ کا تارا نہیں، پیغمبر کی آنکھ ہے، اور اس کا جنازہ 3 شب و روز تک پڑا ہے، اور اس حال میں پڑا ہے کہ وہ ایک لباس کہ جو وقت آخر حسین نے فضہ سے منگا کر کے زیر لباس پہنا تھا، اس امید پہ کہ شاید کوئی اسے بوسیدہ سمجھ کے چھوڑ دے۔ یہ تو پتا ہے کہ مجھے کفن نہ ملے گا، لوگ لباس اتار لیں گے، تو لاؤ اس بوسیدہ لباس کو اس لباس کے نیچے زیب تن کر لیں، شاید کوئی اسے بوسیدہ سمجھ کے چھوڑ دے تو میری لاش برہنہ نہ رہے۔ مگر کیا یہ ہوا؟ نہیں، اگر یہ ہوتا تو شام غریبہ کے سناٹے میں جب زینب سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی اور اس بچی کو ایک بے سر کے لاشے پہ لپٹے ہوئے دیکھا تھا تو ایک جملہ کہا تھا، اے میرے لال کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا حسینہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس پہ سر ہے نہ اس پہ لباس ہے، بے لباس لاش پڑی ہے مقتل میں۔ اور یہ وہ قلق تھا۔ میں مرحومین، دونوں مرحومین کے پسماندگان اور ان کی اولادوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف یہ سوچ کر کے صبر کر لیجئے کہ آپ نے اتنی مشکلات کے باوجود، لوگ پرسے کے لیے بھی آئے ہوں گے، مجھے یقین ہے، لوگ نے کم از کم جو نہیں آ سکے ہوں گے فون کر کے تعزیت دی ہوگی، لوگ جو پہنچ سکے ہوں گے وہ جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے، چند قدم صحیح جنازے کے ساتھ چلے ہوں گے، غسل دیا گیا ہوگا، کفن تو دیا ہی گیا ہوگا، احترام سے جنازے کو دفنایا گیا ہوگا، لوگوں نے فاتحہ پڑھی ہوگی، پسماندگان کو پرسہ دیا ہوگا، مگر جانتے ہیں آپ کہ یہ قلق امام سجاد کو کب تک رہا؟ یہ بات ساری زندگی امام سجاد بھولے نہیں۔ 11 محرم کو جب اسیر ہو کر کے یہ قافلہ گزرا ہے مقتل سے، تو جناب زینب کی نظر اپنے بھتیجے کے چہرے پہ پڑی۔ مقتل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گھرا دیا۔ 2 عظیم موقعوں پر 2 عظیم قربانی ہے جناب زینب کی، توجہ کریں گے آپ۔ ایسا کچھ کیا ہے کہ امامت زندہ رہ جائے۔ یہ میں آپ کو عجب موڑ پہ لایا ہوں، اس رخ سے آپ سمجھ لیں۔ پہلا موقع جب حسین جوان کے لاشے پہ آئے، بہت توجہ کریے گا، جب حسین جوان کے لاشے پہ آئے ہیں، مقتل یہ کہتا ہے کہ عالم اتنا متغیر تھا حسین کا، جس وقت سینے سے برچھی کا پھل نکالا اور لاش کلیجہ نکل آیا تو ایسا لگا جیسے حسین کی روح نکل جائے گی۔ ایسے میں ضرورت یہ تھی کوئی حسین کی توجہ کو دوسری طرف موڑ دے، دھیان بٹا دیا جائے، اور ایسے میں زینب نے خیمہ چھوڑا، حسین کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ بھیا نہ گھبراؤ، زینب حاضر ہے۔ اکبر کو حسین بھول گئے، کھڑے ہو گئے، ارے زینب ابھی میری زندگی میں خیمے سے باہر۔ یہ جانتے ہیں کیا کیا جناب زینب نے؟ حسین کی توجہ کو دوسری طرف کر دیا۔ بیعہ نے یہی کام جناب زینب نے 11 محرم کو کیا۔ جب سید سجاد کے چہرے سے یہ لگا کہ اب روح نکل جائے گی، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا۔ فوراً توجہ سید سجاد کی لاشوں سے الگ پھوپھی اماں کی طرف، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ اپنا درد بھول گئی زینب، ایک جملہ کہتی، میرے لال ایسا لگتا ہے کہ اب تم بھی ساتھ چھوڑنے والے ہو، یہ کیا کیفیت دیکھ رہی ہو تمہاری؟ کبھی بھی اماں انصاف کیجئے، ان ملعونوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفنا دیا اور پیغمبر کا نواسا علی و فاطمہ کی نشانی، میرا بابا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، یہ وہ قلق ہے جو ساری زندگی سید سجاد کو رہا۔ آپ کو منظر دکھا دوں، آپ نے تو احترام سے کفن دے کر کے دفنایا ہوگا اپنے مرحوم کو، مگر اللہ رے غربت سید سجاد جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، ساری دنیا کو جو کفن بانٹتا ہے، ہر زائر جو کربلا جاتا ہے
کچھ لائے نہ لائے کفن ضرور لاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کیسے دفنایا گیا ہے؟ 12 محرم کو جب بنی اسد کے لوگ آئے ہیں دفن کرنے کے ارادے سے، میں نے ساری باتوں کو کاٹ دیا تھی، تو باجاد امام سجاد آئے، لوگ چھپنے لگے، امام نے نام لے کے بلایا، گھبراؤ نہیں میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ لوگ پھر جھاڑیوں سے باہر آئے، آپ کون ہیں؟ کہا انہی کا وارث جن کی لاشوں کو دفنانے تم آئے ہو، آؤ میں بتاؤں کون کس کی لاش ہے۔ لاشیں دفن ہونے لگی، گڈھے کھودے جاتے رہے، قبریں آمادہ ہوتی رہیں، گنج شہیدہ ہو گیا، تمام شہداء کو دفن کر دیا گیا۔ بنی اسد کے لوگوں نے سمجھا کہ سب دفن ہو گئے، لوگ واپسی کے لیے مڑے۔ امام کہتے ہیں بھائی اتنا کرم کیا ہے تو تھوڑا کرم اور کرو۔ مولا کیا کوئی اور لاشا ہے؟ کہا آؤ میرے ساتھ نشیب میں چلو، میرے ساتھ نشیب میں چلو۔ اب جو لوگ نشیب میں آئے، ایک بے سر کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کرے یہی تو میرا بابا۔ عزیزو قبر آمادہ کی گئی، لیجیے مجلس تمام کر دیا میں نے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ آخری فقرہ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو روئیں گے۔ قبر تیار کر دی گئی، امام کو امام ہی قبر میں اتارتا ہے، توجہ کریے گا، امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے، یہ سارے مسائل ہیں شریعت کے، لہذا لوگوں کو امام نے الگ کیا کہ یہ امام وقت کا جنازہ ہے، اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اسے میں قبر میں اتاروں گا۔ مجھے نہیں معلوم یا علی کہاں ہو، شاید امام سجاد نے اب جو لاش کو اٹھانے کی کوشش کی تو اتنے گھوڑے دوڑ چکے ہیں کہ کبھی لاشا ادھر سے جھک جاتا ہے، کبھی ادھر سے جھک جاتا ہے۔ جب بار بار کوشش کے بعد لاشا اٹھ نہ سکا تو ایک مرتبہ لاش کو رکھا، پلٹے بنی اسد کی طرف، اے بھائیو کیا کہیں سے کوئی چٹائی مل سکتی ہے؟ ارے اتنا کرم کرو، ایک چٹائی دے دو۔ ایک چٹائی لائی گئی۔ ارے کربلا سے کفن بانٹنے والا امام خود ایک چٹائی میں امام سجاد نے لپیٹا، قبر کے حوالے کرنا چاہا۔ عجب نہیں دو ہاتھ برآمد ہوئے ہو، اے میرے سجاد، ارے لا میری امانت کو میرے حوالے کر، اے سید سجاد، اے میرا لا۔ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور بہرحال ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والد محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب میں مجلس منعقد ہے ان کے گناہوں کو بخش دے، انہیں جوار معصوم میں جگہ کرامت فرما۔ اے پروردگار پوری دنیا اس وقت اس وبا، اس مرض، اس بیماری میں مبتلا ہے، پروردگار عالم انسانیت کو اس وبا اور اس مرض سے نجات دے دے، اور اگر اس وبا کو پھیلانے یا بنانے میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی انسانی ہاتھ کا دخل ہے تو ایسے ہر سازش کرنے والے کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار پرچم اسلامی کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں قرار دے دے۔ پروردگار جو افراد مریض ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو افراد مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار ہم سب کے وارث و آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ایک بار اور گزارش ہے سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے، اور اس کا ثواب مرحوم سید اختر عباس ابن ولایت حسین مرحوم اور سید مظہر عباس مرحوم ابن ولایت حسین مرحوم، ان دونوں مرحومین کی ارواح کو بخش دے۔
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وانس النفوس يا أيها المدفون بعرض دوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. ألمون ألمون ألمون. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أمانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.